قرآن مجید میں یہ بھی موجود ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اسی قرآن کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس قرآن کے ذریعے ہدایت پاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ نے بتا دیا کہ قرآن سے کوئی بھی بندہ گمراہ نہیں ہوتا سوائے فاسقین کے، سوائے ان لوگوں کے جو فاسق ہیں۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فاسق کون ہے۔ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کریں تو ملائکہ نے آدم کے سامنے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے اللہ کی اطاعت سے انکار کیا، خروج کیا، وہ اللہ کی اطاعت سے خارج ہو گیا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کیوں فاسق بنا ابلیس؟ کس بنا پر اللہ کی اطاعت سے وہ خارج ہوا؟ دو چیزوں کی وجہ سے۔ نمبر ایک، اس نے اللہ کے خلیفہ کی خلافت کا انکار کیا، حضرت آدم کو خلیفۃ اللہ ماننے سے انکار کیا، اور نمبر دو، اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ یعنی اللہ کے خلیفہ کو نہ مان کر اس نے اپنا عقیدہ بگاڑا، اور اللہ کے حکم پہ عمل نہ کر کے اس نے اپنا عمل بگاڑا۔ تو بس یہ یاد رکھو، یہ قانون بن گیا ہے کہ جو بھی بندہ یہ دو کام کرے گا تو وہ اللہ کے نزدیک فاسق ہے۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، پہلا وہ کہ جو اللہ کے خلیفہ کی خلافت کا منکر ہو وہ بھی فاسق ہے، چاہے وہ جتنا بڑا مرضی نمازی ہو، جتنا پرہیزگار ہو، جتنا وہ بڑا عبادت گزار ہو، لیکن جو اللہ کی حجت کا منکر ہے، جو اللہ کی خلافت کا منکر ہے، تو اس کو اس کی عبادتیں کام نہیں دے سکتی۔ اور دوسرا، وہ شخص فاسق ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حکم پر عمل نہ کرے، احکام الہی کی پیروی نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عبادات، حلال اور حرام کا لحاظ اور سجدہ گزار نہ بنے۔ ابلیس ایک سجدے کا منکر ہو کر ابلیس بنا، عزازیل سے ابلیس بنا، سید الملائکہ سے ابلیس بنا، ایک سجدہ نہ کر کے۔ اور جو بندہ مومن ہو اور 34 سجدے اس پر ہر روز واجب ہوں، اور وہ 34 سجدوں کا منکر بنے اپنے عمل سے، اگر وہ ایک سجدہ نہ کر کے ابلیس بن سکتا ہے تو 34 سجدے نہ کر کے، 34 سجدوں کا انکار کر کے اپنے عمل کے ذریعے وہ کیا بنے گا؟ وہ تو ابلیس سے بھی بڑا شیطان بنے گا۔ لہذا فاسق وہ ہوتا ہے، ان دین سے خارج وہ ہو جاتا ہے، یا تو وہ اللہ کے اطاعت، اللہ کے حکم کی اطاعت نہ کر رہا ہو، اور یا پھر وہ اللہ کے ولی اور اللہ کے خلیفہ کا اقرار نہ کر رہا ہو۔ صلوات پڑھنے پر محمد۔ اور یہ بھی عزیزان اکرامی ایک شرک کی ایک قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس وجہ سے ابلیس اپنے رب کی اطاعت سے خارج ہو گیا۔ اب اسی آیت میں اگلا جملہ ہے، خدا کا سوال ہے، جو قاری قرآن ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہے، اس سے سوال ہے کہ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، ابلیس تو میرے خلیفہ کی خلافت کا منکر ہوا تو ابلیس بنا، ابلیس تو میرے حکم سجدہ سے انکار کیا تو ابلیس بنا، کیا تم بھی وہی کرو گے جو ابلیس نے کیا؟ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ، کہ تم شیطان کو، تم ابلیس کو یا اولاد ابلیس کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہو؟ اب یہ یاد رکھیں کہ ابلیس تو وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے خلیفہ کے آگے جھکنے سے انکار کرے، جو اللہ کی خلیفہ کی خلافت کا منکر ہو اور اللہ کے حکم سجدہ کا منکر ہو، وہ تو ہوتا ہے ابلیس، اور وہ ذریت ہو، اور اس کی اولاد وہ ہوتی ہے قیامت تک جو اس کے نقش قدم پر چلے۔
یعنی یا تو وہ اللہ کے خلیفہ کی خلافت کا منکر ہو جائے یا پھر اللہ کے حکم کی اطاعت کا منکر ہو جائے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم ابلیس کو، شیطان کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہو، یا اولاد شیطان کو، یعنی قیامت تک جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کسی کو اپنا رہبر و پیشوا بنا لے، وہ اولاد ابلیس ہے. کیونکہ ابلیس کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے کو اس نے نہیں مانا ہے اور وہ اپنی منمانی کر بیٹھا، اور پھر اللہ کے حکم کی اطاعت سے بھی وہ روگردانی کر بیٹھا. تو اللہ کا حکم ہوا کہ یہ فاسق ہے. اور جو قرآن کا یہ اصول ہے کہ جو فاسق ہوگا تو وہ قرآن پڑھے گا ضرور، مگر قرآن اس کو ہدایت نہیں دے گا بلکہ قرآن اس کو گمراہی میں ڈالے گا. جتنا وہ قرآن پڑھے گا اتنا وہ گمراہ ہوتا جائے گا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. جو گمراہ کوئی نہیں ہوتا مگر وہ جو بندہ فاسق ہو چکا ہو، یعنی یا تو اللہ کی حجت سے دور ہو چکا ہو. ظاہر ہے کہ اللہ کی جو حجت ہوگی وہی تو وارث قرآن ہوگا. جب تم وارث قرآن سے قرآن نہیں پڑھو گے، جب تم کتاب کو اپنی مرضی سے پڑھنا شروع کر دو گے تو پھر یہ کتاب ہدایت نہیں دے گی، اس سے تمہیں گمراہی ملے گی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیر. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کو اپنا ولی مانیں جس کو خدا نے ہمارا ولی بنایا ہے. اور خدا نے کہا کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم شیطان یا شیطان کی نسل کو اپنا ولی بناؤ گے، اپنا پیشوا بناؤ گے، اپنا رہبر بناؤ گے، یا اسے یا اس کی اولاد کو بناؤ گے، اور یا پھر مجھے بناؤ گے. میری ولایت کو چھوڑ کر اس کی. اب یا اللہ تیری کیا ولایت ہے؟ اللہ کہتے ہیں میری ولایت یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی تو بس تین ہیں تمہارے، ایک اللہ ولی ہے، ایک اللہ کا رسول ولی ہے، اور ایک وہ ولی ہے جو حاجت ربو میں زکوٰۃ دیتا ہے، اور وہ علی ولی ہے. مفسرین نے یہ بات دیکھتی ہے اور اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ مومن کا شیوا یہ ہے کہ مومن اللہ کے سامنے سرنگو ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کے سامنے سرنگو ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو خدا مانے تو شرک ہے. اسی طرح اگر اللہ کے ولی اور اللہ کے خلیفہ کے مقابلے میں کسی اور کو اللہ کا ولی بنا لے، کسی اور کو خلیفہ بنا لے تو یہ بھی شرک ہے. اور اسی طرح اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے حکم پر عمل کرنا شروع کر دے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دے اور اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو اپنے حکم مانے اور اس کی پیروی شروع کر دے تو یہ بھی شرک ہے. اسی طرح اللہ کے ولی، اللہ کے خلیفہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کی حجت کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو پریورٹی دیں، اللہ کی حجت کو، اللہ کے خلیفہ کی بات کو پیچھے کر دیں اور کسی اور تھرڈ پرسن کو آپ آگے کریں اور اس کی بات کو آپ اہم قرار دیں. قرآن میں جگہ جگہ پہ ہے، اور ایک مقام پہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے صاحبان ایمان، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے کر لو. اللہ اور اس کے رسول سے آگے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم دین میں اپنی من مانیاں شروع کر دو. یہ تو تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. جو اللہ کہے گا وہی کرنا ہے، جو رسول کہے گا وہی تم نے کرنا ہے. اگر تم اپنی من مانی کرو گے، اللہ اور رسول کی بات کو پیچھے کر کے اپنی مرضیاں کو آگے لے آؤ گے تو یاد رکھو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. دین تو بس یہ ہے کہ جو تمہیں رسول دے دے وہ لے لو، اور جس سے رسول منع کرے اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس سے رسول منع کرے اس سے بچ جاؤ، جو دے دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے وہ چھوڑ دو. اب رسول کیا دے رہے ہیں؟ یاد ہے یہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ وہ وقت آخر رسول کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں نسخہ ہدایت دیتا ہوں، میں نسخہ ہدایت دیتا ہوں. ایتونی بے کتاب، مجھے
کتاب لا کر دو، مجھے کاغذ لا کر دو، ایتونی بکتاب اکتب لکم، تاکہ میں تمہیں لکھ کر دوں کتاباً، ایک نسخہ ہدایت، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لا تضلوا بعدہ، تاکہ اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب رسول کیا دینا چاہتے ہیں؟ نسخہ ہدایت، ایتونی بکتاب اکتب لکم کتاباً لا تضلوا بعدہ، مجھے کتاب لا کر دو، کاغذ لا کر دو، قلم لا کر دو، میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں نسخہ ہدایت، جس کے نتیجے میں تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لا تضلوا بعدہ ابدا، کتاب اللہ، ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی رسول کے فرمان کے مقابلے میں ایک فرمان جاری ہوا، اور نتیجتاً عمل کس فرمان پہ ہوا؟ رسول کے فرمان پہ عمل نہ ہوا، یعنی دنیا نے رسول کے فرمان کو چھوڑا اور رسول کے فرمان کے مقابلے میں آنے والے فرمان کو اختیار کیا۔ تو یہاں سے خود ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ خدا تو ہمیں منع کر رہا ہے تم اپنے آپ کو اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھاؤ۔ خدا تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو رسول دے وہ لو، جس سے روکے وہ رک جاؤ۔ تو ہم پھر اگر دین کے اندر منمانی کریں تو یہ حق کے ایمان نہیں ہے۔ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مومن من و عن تسلیم کرنے والا ہوتا ہے ہر بات کو۔ بس عزیزان گرامی، یہی ایمان ہے، اور ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو شجرہ چل رہا ہے ہمارا، اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ آج کا یہی پوائنٹ ہے ہمارا کہ ہم ہر حال میں اس حالت میں رہیں کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی رہیں، اور اللہ کے عذاب سے خوف زدہ بھی رہیں، اور ہر وقت ہم اللہ کی بخشش اور رحمت کے طلبگار بھی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس نشست کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں حقیقی